اگر ہمارے بچے 14 یا 15 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں اور 25-30 سال کی عمر میں پہنچ گئے ہیں لیکن ہم ان کے نکاح نہیں کر رہے تو یہ ان پر زیادتی ہے اور یقیناً وہ گناہ کی طرف راغب بھی ہوں گے اور ذہنی بیماریوں کا شکار بھی ہوں گے، کیونکہ فطرتی عمل ہے کہ اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی جانب اٹریکٹ ہوں گے ان کی جنسی تسکین پورا کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم نے حق حلال کا رشتہ نہ بنایا، نکاح نہ کیا تو پھر وہ حرام کی طرف راغب ہوں گے۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ بھوک پیاس کے بعد تیسری بڑی تسکین نفس کی تسکین ہے، جنسی تسکین ہے۔ اگر والدین سے کہا جائے تو وہ طوطا چشمی اختیار کرتے ہیں اور ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں برائیاں بڑھ رہی ہیں، زنا عام ہو رہا ہے۔ جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں، انسانوں کے لیے تو اللہ نے بڑا ایک حلال اور بڑا خوبصورت رشتہ قائم کیا ہے، نکاح۔ وہ لوگ جو پتنگ اڑانے کے بہت شوقین ہیں، یقیناً آج کی نیوز بھی آپ نے سنی ہوگی۔ لاہور میں ایک نوجوان کی گردن پر ڈور پھر گئی اور وہ آج اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھا؟ اس کا نام ڈاکٹر آفتاب، جو گورنمنٹ کالج میں کیمسٹری کا لیکچرار تھا۔ آج صبح ہی اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا، گلے پر ڈور پھرنے کی وجہ سے۔ نہ جانے کتنے ہی باپ اپنے نوجوان بیٹوں کی میت کے سرہانے کھڑے اور مائیں نوحہ کے نہ یہ سوال کر رہی ہیں کہ کس کے ہاتھ پر اپنے بیٹوں کا لہو تلاش کریں۔ پورے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ نہ جانے وہ کس کی ڈور تھی جو اس نوجوان کی گردن پر پھری، اور ایسے کئی واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کے ذرا سے ایک شوق نے، آپ کے چند گھنٹوں کی لطف اندوز کی اس حسرت نے کتنے لوگوں کی جان لے لی ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ خدا السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک اب آفیشیلی طور پہ بین ہو چکا ہے، اس لیے میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا انسٹاگرام پہ۔ آئی ڈی میں اس وقت مینشن کر رہا ہوں، اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کا چینل ہے، تو کوشش کروں گا کہ اس پر بھی میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں۔ آپ ان دونوں چینلز کو اپنے ہاں نوٹ کر لیں اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جو بین ہوتی ہے تو دوبارہ وہیں سے سفر کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے حیات باقی، ملاقات باقی، سلامت رہیں۔ کسی ریاست کے بادشاہ کا مسجد کے قریب سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ مؤذن نے اذان دی لیکن کوئی نمازی نہیں آیا۔ اس نے مؤذن کو دوبارہ اذان دینے کو کہا۔ جب اس نے بیک وقت 2 اذانیں دی تو محلے کے کافی لوگ جمع ہو گئے مؤذن کے ساتھ اس بات پہ جھگڑا کرنے کے لیے کہ آپ نے اذان 2 دفعہ کیوں دی۔ بالکل اسی طرح آج ہمارے پاس عمل کرنے کے لیے تو وقت بہت کم ہے، نہ نماز پڑھنے کے لیے وقت ہے، لیکن ہاں دوسروں پر فتویٰ لگانے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ فلاں نماز ہی نہیں پڑھتا، فلاں ایسے پڑھتا ہے، فلاں کو ایسے پڑھنی چاہیے۔ ہم فوری مفتی بن جاتے ہیں، عمل سے خالی ہیں، لیکن جہاں دین کی قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہو وہاں حسب توفیق اپنے علم کی روشنی پہ فتویٰ ضرور لگا دیتے ہیں۔ عمل کی ضرورت ہے، علم بہت زیادہ ہو چکے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے صاحبزادے کو شادی کی رات کچھ نصیحتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، عورت کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مرد سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کا فائدہ اٹھانا بھی خوب جانتی ہے، لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ تمہارے گھر کا توازن برقرار رہ سکے اور تم دونوں کے مابین سکون اور محبت قائم رہ سکے۔ اور عورت جب اپنے گھر میں ہوتی ہے تو گویا اس کی سلطنت اور اس کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ تخت پر بیٹھی ہوتی ہے، لہٰذا کبھی بھی اس کی سلطنت کے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا اور کوشش کرنا کہ اس کی ملکیت کے، اس کی سلطنت کے زیادہ تر معاملات اس کے سپرد کر دینا۔ اور عورت بھی مرد سے وہی توقع رکھتی ہے جو ایک مرد اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، پیار محبت کی باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور جسم کا خوشبودار ہونا، ان باتوں کا خیال رکھنا۔ اس تصویر سے ایک بات کا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس، چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی امپورٹنس رکھتی ہیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے درست فیصلے آپ کو ایک دن بڑی منزل پہ لا کھڑا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں، آپ اپنے آپ کو اگر ایک کامل انسان بنانا چاہتے ہیں تو 100% چینج ایک دن میں نہیں آئے گا۔ میری دانش کے مطابق آپ تھوڑا تھوڑا خود کو بدلنا شروع کریں، اپنے اندر اپنا محاسبہ خود کریں،
کوئی ایک بات نوٹ کر لیں کہ میں نے آج کے دن اس بات پہ قابو پانا ہے. اگر میری یہ غلطی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں یہ ایک کوتاہی ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، تو میں آج نہیں بولوں گا. میں کسی کی غیبت کرتا ہوں تو نہیں کروں گا. میں بدگمانی کرتا ہوں تو اس سے پہلے آغاز کرتا ہوں کہ میں پہلے اس کو ختم کر لوں. آہستہ آہستہ خود میں چینج لانا شروع کریں اور ایک دن آپ کسی بڑی منزل پر پہنچ جائیں گے، کامل انسان بن جائیں گے. جزاکم اللہ خیر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ وضو فرما رہے ہیں، لیکن وضو کرنے میں کہیں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے. تو قربان جاؤں، اب اصلاح کرنے کا طریقہ ملاحظہ کریں، کیونکہ آپ کی عمر بھی چھوٹی ہے، سامنے بارش بزرگ ہیں، اب ادب کا تقاضا بھی ہے، تو اب اصلاح بھی کرنی مقصود ہے. تو حضرت امام حسین ان بزرگوں سے کہتے ہیں کہ حضرت میں وضو کرنے لگا ہوں، ذرا دیکھیے گا میں وضو ٹھیک طرح سے کرتا ہوں، میرا دھیان رکھیے گا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب وضو فرمایا تو بزرگوں نے بڑا غور سے دیکھا، تو پھر انہیں علم ہو چکا تھا کہ کہاں کس جگہ مجھ سے کمی پیشی رہ گئی تھی. سبحان اللہ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آگے والے انسان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. ہم اس کو نصیحت نہیں کر رہے ہوتے، ہم تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. ہم کو تو پتہ چلے نا کہ یہ اس کی کوئی کمی پیشی ہے تو ہم سچ اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں. یہ نہیں کیا کریں، دل نہ توڑا کریں. کبھی کبھی میں یوں ہی اپنے بھائی سے مذاق میں کہہ دیتی ہوں کہ میں آج نقاب نہیں کروں گی، تو پھر گھر میں ایک غصے بھری آواز ابھرتی ہے، اچھا نہیں کر سکتی تو پھر میں بھی نہیں لے جا سکتا، گھر بیٹھو آرام سے. اور میں دھیمے سے لہجے میں مسکرا دیتی ہوں اور اچھے سے نقاب کر کے آ جاتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بھائی کی موٹی سی ناک پہ غصہ اچھا لگتا ہے. پھر سارے راستے اس کو مناتی جاتی ہوں. وہ نہیں جانتا میرا غرور ہے، اس کا میرے لیے غیرت بھرا ہر لفظ، میرا فخر ہے اس کے کندھے پہ رکھا ہوا میرا ہاتھ. اور مجھے اچھا لگتا ہے جب ڈور بیل بجتی ہے تو وہ مجھے گھورتی ہوئی نظروں سے دروازہ کھولنے کے لیے چلا جاتا ہے. وہ اشارہ ہوتا ہے کہ تمہیں اٹھنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی. اور مجھے اچھا لگتا ہے اس کا میرے لیے وہمی ہونا. اے میرے ہونے والے ہمدم سنو، مجھے تم سے بھی کچھ اسی طرح کے وہم درکار ہیں، کیونکہ مجھے آزادی نہیں، چادر چار دیواری کا تحفظ چاہیے تم سے. اللہ سب بہن بیٹیوں کی عزتیں اپنی امان میں رکھے. سلامت رہیں. اگر کبھی مرد نے آزادی مانگ لی نا تو طوطے ہی اڑ جائیں گے. ماں ہو تو حکم عدولی نہیں کرتا، بیٹی کی کوئی بات نہیں ٹالتا، بیوی کی ساری فرمائشیں پوری کرتا ہے، اس کے لیے چھت ڈھونڈتا ہے، نان و نفقے کا بندوبست کرتا ہے، اور بہن کی عزت و ناموس کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے. اپنے بچوں کے لیے کبھی اپنی خودداری کا سودا کرتا ہے، کبھی اپنی انا بیچ دیتا ہے. صرف گنتی کے چند ذہنی مریضوں کی وجہ سے مردوں کو بدنام کر کے ان سے آزادی مانگنا بے حیائی اور ناانصافی ہے.